بہت ہی نصیباور حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریفات اور صفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق الجزا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ارشاد سلام کو مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، انشاءاللہ آج کا خطبہ 2-3 نکات کا مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب اسلام دین اسلام میں کیا حیثیت ہے، یا ان کے تعلق سے دین اسلام کیا کہتا ہے، دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ کی والدہ حد درجہ متقیہ، پرہیزگار اور نیک خاتون تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اے مریم، اللہ رب العزت نے آپ کو معزز بنایا ہے، آپ کو معزز بنایا ہے۔ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اور آپ کو پاک صاف کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور دنیا کی خواتین میں آپ کا انتخاب کیا ہے۔ تو اس کے شکرانے کے طور پہ اے مریم کیا کرو، اقنتی لربک، اپنے رب کی عبادت کرو، واسجدی، اور سجدہ کرو، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب دنیا کی خواتین میں کیا ہے اور آپ کو انتہائی پاکیزہ، انتہائی پرہیزگار بنایا ہے۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا 4، کہ مردوں میں تو بہت سارے مرد باکمال ہوئے ہیں، کمال کو درجے کو پہنچے ہیں، لیکن خواتین میں صرف اور صرف 4 عورتیں ایسی ہیں جو درجہ کمال کو پہنچی ہیں یا جن کو کمال حاصل ہوا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پہ آسیہ امراۃ فرعون کی زوجہ آسیہ رحمہ اللہ ہیں اور علیہ السلام ہیں، اور دوسرے نمبر پہ مریم بنت عمران علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سیدات نساء اہل الجنہ 4، کہ جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، یعنی جنت میں جو خواتین جائیں گی ان خواتین کی 4 عورتیں سردار ہوں گی۔ ان عورتوں میں پہلا نام مریم علیہ السلام کا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں ایک طرف مریم علیہ السلام کو اونچا مقام عطا کیا ہے، آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، وہیں اللہ رب العزت نے آپ کو بلند مقام عطا کیا ہے۔ مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بلند مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزانہ طور پہ پیدا کرنا چاہا تو اس کے لیے مریم علیہ السلام کو منتخب کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کی پیدائش 4 طریقوں سے ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پوری دنیا سے الگ الگ حصوں سے اللہ رب العزت نے مٹی لیا اور اس مٹی سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ آدم علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے انہی کے فصل سے
माई हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। तो गोया कि हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक में एक मर्द तो शामिल है, लेकिन उसके साथ उनके साथ किसी औरत की शमूलियत नहीं है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी एक मोजज़े के शक्ल में, मोजज़ाना तौर पे आपको पैदा किया कि आपकी पैदाइश में औरत तो शामिल है, लेकिन किसी मर्द की शमूलियत नहीं है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी पैदाइश मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से किया, और उसके अलावा चौथी शक्ल जो मारूफ है, जिस तरीके से गुजर करके हम सब पैदा हुए हैं कि एक मर्द और एक औरत से अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी नस्ल इंसानी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जारी किया है। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मोजज़ाना शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है। जाहिर सी बात है, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम अलैहिस्सलाम पाकीज़ा खातून थी, और उनके हाथ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मोजज़े को ज़हूर फरमाया था। जब बच्चे को लेकर के अपने कौम में पहुंची, इससे पहले एक बात जो मुफस्सिरीन के माबैन है कि आया ईसा अलैहिस्सलाम हमल में 9 महीना रहे, 8 महीना रहे, या कुछ लम्हे रहे। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि फरिश्ता जब आया तो उसने फौरन मरियम अलैहिस्सलाम के रहम में उसने फूंक मारी, और पल भर में वो हमल से ठहरे और पल भर में ही उनकी वलादत हो गई। जबकि दुरुस्त मौक़िफ़ नहीं है। दुरुस्त मौक़िफ़ यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी आम इंसानों की तरह 9 महीने हमल में रहे, और इसी को मुअर्रिख़ीन ने, इसी को शरीयत के जानकार ने, उलमाए किराम ने इसी बात को राजा करार दिया है। क्योंकि अगर ईसा अलैहिस्सलाम यानी हमल के मामले में भी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मोजज़ाना होता, तो उस पर लोग अंगुष्ठ नुमाई नहीं करते, उस ताल्लुक से लोग बातें नहीं बनाते, क्योंकि सबको मालूम हो जाता कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पल भर में हुई है, और उस मरहले से गुजर करके उनकी पैदाइश नहीं हुई है जिस मरहले से एक आम इंसान की होती है। तो जाहिर सी बात है कि उस मौके से फिर वो बातें नहीं बनती जो लोगों ने बनाई थी। कहने का मकसद यह है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर के उनकी अम्मी मरियम अलैहिस्सलाम लोगों के पास पहुंची, तो लोगों ने मुख्तलिफ तरीके की बातें बनाई। उस मौके से मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप लोग इस बच्चे से ही पूछ लें कि इसकी पैदाइश किस तरह से हुई है, और आप लोग जो इल्ज़ाम भर रहे हैं उसकी कोई हकीकत नहीं। हमें मालूम है कि शेरखार बच्चे कलाम नहीं करते, यानी वो बच्चे जो गोद में हों और उनकी पैदाइश अभी अभी हुई हो, वो बच्चे कलाम नहीं करते हैं। लेकिन कुछ मौके ऐसे भी आए हैं जबकि शेरखार बच्चों ने गुफ्तगू की है। जैसे आप जुरैज के वाक़े में देखिएगा कि जब किसी बदकार खातून ने, जुरैज को पूरा मामला ये था कि उनकी वालिदा बार बार आती थी और जुरैज अलैहिस्सलाम नमाज में होते थे, नमाज छोड़ करके उनका जवाब नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से एक दिन उनकी वालिदा ने बदुआ की और कह दिया कि तुम बदनामी देखने से पहले तुम्हारी मौत ना आए। फिर आगे चल करके ये हुआ कि एक चरवाहन ने आप पे इल्ज़ाम आयद किया कि मैं जो हामला हूँ ये जुरैज की करतूत का नतीजा है। और उसके बाद जब लोगों ने पकड़ा तो उस मौके से जो बच्चा चरवाहन से पैदा हुआ था उस बच्चे ने भी चलान किया था और इस बात की गवाही दी थी कि मेरा बाप जुरैज नहीं कोई और है। इसी तरह से असहाब उखदूद के वाक़े में भी आप पढ़िएगा कि एक वालिदा जो थी उनको तामुल था, क्योंकि उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। तामुल ये था कि मैं अगर आज में टूट गई तो इस बच्चे का क्या होगा। उस मौके से भी उस बच्चे ने
کلام کیا تھا اور کہا تھا کہ امی میری فکر نہ کر. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی گود میں کلام کیا اور کہا تھا انی عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث کیا ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار خصائص اور معجزات سے نوازا تھا. سب سے پہلا معجزہ تو یہی تھا کہ آپ کی پیدائش فطری طریقے سے نہیں ہوئی تھی, آپ کا کوئی والد نہیں تھا. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کو ایک اہم معجزہ یہ دیا تھا کہ اگر کوئی برص کی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو شفایاب ہو جاتا تھا. اگر کوئی مر گیا ہوتا, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ شخص زندہ ہو جایا کرتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک معجزہ یہ بھی کیا تھا کہ مٹی کا چڑیا بناتے اور چڑیا کے اندر اللہ کے حکم سے اجازت سے جان پھونک کر اس کو اڑا دیا کرتے تھے. تو یہ خصائص یہ معجزات اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے اور یہ اہم معجزات تھے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انا اول الناس بعیسی ابن مریم. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مختلف دعوے کرتے ہیں, لیکن میں عیسیٰ علیہ السلام کے تئیں سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کا حقدار ہوں. کیوں؟ الانبیاء امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد. کیونکہ انبیاء کرام کی مائیں مختلف ہیں لیکن ان کے دین ایک ہیں, ان کے دین میں ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ میدان محشر برپا ہوگا اور وہاں اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو طلب کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے انت قلت اتخذونی وامی الہین من دون اللہ, کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنا دو. اس موقع سے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لئن كنت قلته فقد علمت, اگر ایسی کوئی بات کہا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا. لأنك تعلم ما في نفسي, کیونکہ میرے نفس میں جو کچھ بھی ہے آپ کو اس کا علم ہے, لیکن آپ کے نفس میں کیا ہے میں اسے نہیں جانتا. انت علام الغیوب. اور اس موقع سے صفائی دیتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ رب العزت میں نے تو صرف وہی بات کہی تھی جس بات کا آپ نے مجھے حکم کیا تھا کہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم, اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. اور یہ بھی بتائیں گے کہ جب تک میں ان کے بیچ میں تھا میں ان کا گواہ تھا, جب ان کے امور کی دیکھ بھال کرتا تھا, لیکن جب آپ نے مجھے موت دے دی تو پھر کیا ہوا آپ اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. بہرحال کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے عیسائیوں نے قتل کرنا چاہا اور رومان کے حاکم نے آپ کے تعلق سے فیصلہ فرمایا کہ آپ کو سولی پہ چڑھا دی جائے, اس موقع سے اللہ رب العزت نے آپ کو آسمان پہ اٹھا دیا. بل رفعہ اللہ, اس نصارہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, لیکن اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی سخت تردید کی اور بتایا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہ, کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا, آپ کو سولی پر نہیں چڑھایا, بلکہ انہی میں سے کسی ایک پر آپ کی مشابہت ڈال دی گئی. آپ کیا آپ کی مشابہت آپ کے مشابہ بنا دیا گیا. اسی طرح کی بات ادریس علیہ السلام کے تعلق سے بھی کہی جاتی ہے کہ ادریس علیہ السلام کو بھی رفعناہ مکانا علیہ, اللہ رب العزت نے جو قرآن کہا ہے تو بعض مفسرین نے اس کے تعلق سے ادریس علیہ السلام کے تعلق سے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ادریس علیہ السلام کو بھی آسمان میں اٹھایا ہے, جو کہ بات درست نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کے زندہ حالت میں ہی آسمان پر اٹھا دیا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اس دنیا میں تشریف لائیں گے, اور جب تشریف لائیں گے اس وقت نبی کی حیثیت سے رسول کی حیثیت سے نہیں تشریف لائیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے
اور بہت ہی برگزیدہ رسول تھے. اللہ رب العزت نے آپ کو اولو العزم من الرسل، جو 5 بہت ہی ہمت و حوصلہ والے، جن کو بہت زیادہ ان کے قوم کے لوگوں نے ستایا، پریشان کیا، پھر بھی وہ ڈٹے گئے، ان رسولوں میں سے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور خود ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم من الرسل ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اسی کیٹیگری سے ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو ان منتخب رسولوں میں سے بنایا جن کو اللہ رب العزت نے کتاب سے نوازا تھا. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو زبور دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو توریت دیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کیا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بلند مقام و مرتبہ جن کے تعلق سے یہ نصارہ جو ہے اختلاف کے شکار ہے. کچھ کہتے ہیں کہ بذات وہی اللہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ نہیں ہے بلکہ وہ ابن اللہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ اقانیم ثلاثہ جو ہیں، اقانیم ثلاثہ کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، یعنی 3 چیزوں کو مل کر کے معبود بنا ہے، اور اس کے ایک جز عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تخلیق ہوئی ہے. اور جب قیامت کے دن اسی وجہ سے اللہ رب العزت جب قیامت کے دن آپ کو دنیا میں مبعوث کرے گا، بھیجے گا، یا نزول آپ کا ہوگا، تو اس میں یہود و نصارہ کے اس موقف کی تردید بھی مقصود ہوگی جنہوں نے کہا ہوگا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دجال کے فتنے کو سر کرنے کے لیے، دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں ہوا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب اس وجہ سے ہوا کہ اللہ رب، اس کو ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس سے یہود و نصارہ کے اس موقف کی تردید مقصود ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. اسی وجہ سے اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جب بھیجے گا کہاں بھیجے گا؟ شام میں، دمشق میں جو جامع مسجد ہے اس کے مینارے پہ آپ کا نزول ہوگا. 2 فرشتوں کے پروں پر آپ ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے. عصر مغرب کا وقت ہوگا، مہدی علیہ السلام مصلی پہ بڑھ چکے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو پیچھے ہٹ کر چاہیں گے کہ آپ آئیں، آپ امامت کریں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان کی ابتدا میں، مہدی علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو کتنے دن زندہ رہیں گے؟ اس تعلق سے روایتیں مختلف ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق علیہ روایت ہے کہ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کیا ہے؟ اللہ لیشکن ان ینزل علیکم ابن مریم حکما مقسطا. قریب ہے وہ زمانہ جب تمہارے بیچ میں ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام عادل حکم بن کر کے تشریف لائیں، عادل فیصل بن کر کے تشریف لائیں. اور جب تشریف لائیں گے فیکسر الصلیب، اس موقع سے صلیب کو توڑ ڈالیں. یقتل الخنزیر، خنزیر کو بھی کیا کریں گے؟ قتل کریں گے. اور اسی طرح سے یفیض المال، وقت ایسا ہوگا کہ مال کی فراوانی ہوگی. لا یقبلہ احد، مال کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اس وقت مال کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو ختم کریں گے. تو یہ وہ حالات ہیں اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پوری دنیا میں دجال کا فتنہ بپا ہوگا. اور اس موقع سے عیسیٰ علیہ السلام دجال کا، ہمیں معلوم ہے کہ دجال کا فتنہ کتنا سنگین ہوگا. نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک 4 چیزوں سے پناہ نہیں مانگ لیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں کرا کرتے تھے. اور ان میں سے ایک چیز کیا ہوتی تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. دجال کا فتنہ بھی ہوتا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی ضرور تلاوت کرو.
اور فرمایا ہے کہ جس کو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں ازبر ہو گئی، یاد ہو گئی، وہ شخص دجال کے فتنے کا شکار نہیں ہوگا، وہ شخص دجال کے فتنے کا شکار نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ جب خطبہ حضرات، استاد احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، خطبہ حضرات ممبروں سے دجال کا تذکرہ فراموش کر دیں گے، اس موقع سے دجال کا ظہور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنی شکتی دی ہوگی تو آسمان کو حکم دے گا تو بارش نازل ہوگی، اس کے ساتھ جب وہ چلے گا تو جنت و جہنم دونوں کو ساتھ لے کر کے چلے گا، لیکن معاملہ الٹا ہوگا، جس کو جنت بتا رہا ہوگا وہ جہنم ہوگی اور جس کو جہنم بتا رہا ہوگا وہ جنت ہوگی۔ اور اسی طرح سے پہاڑوں کو حکم دے گا تو پہاڑیں سونا اگلیں گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دجال کا فتنہ بہت سنگین ہوگا، اور اس فتنے کو سر کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجے گا، مبعوث کرے گا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو وہ امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے آئیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے، بلکہ بعد شرح حدیث میں لکھا ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی امتیوں کے بارے میں جانا تو آپ نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ کہ آپ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، جس کو اللہ رب العزت نے قبول کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ آخرت میں بحیثیت امتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے اس دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اس دنیا میں نزول فرمائیں گے تو آپ 40 سال تک اس دنیا میں رہیں گے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ دنیا میں 7 سال رہیں گے۔ تو صحیح بات یہ ہے، اس تعلق سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی، یعنی 33 سال آپ اس دنیا میں زندہ رہ چکے ہیں، اور جب دوبارہ نزول ہوگا آپ کا تو اس موقع سے 7 سال اس دنیا میں رہیں گے۔ اور دجال کا فتنہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ 40 دن تک پوری دنیا میں کا سیر کرے گا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرنے کے لیے نکلیں گے تو آپ کی مٹبھیڑ دجال سے کہاں ہوگی؟ فلسطین کے باب لد پہ، فلسطین کے باب لد پہ دجال سے آپ کی مٹبھیڑ ہوگی، اور دجال کو آپ نیزہ ماریں گے یا برچھی ماریں گے؟ حربہ کا لفظ آتا ہے، دجال کو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام برچھی ماریں گے، اور روایتوں میں آتا ہے یذوب کما یذوب الملح فی الماء، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ اس طرح سے پگھل جائے گا جیسے آپ نمک کی بوری کو لے جا کر کے پانی میں رکھتے، تو نمک کی بوری میں جو نمک ہے وہ جس طرح سے پگھل جاتا ہے وہی حالت وہ دجال کی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، رسول تھے، اور بہت ہی فضل یافتہ اور برگزیدہ نبی ہیں۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب کہ آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا پر کوئی ایمان نہیں لاتا۔ اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا انکار کرتا ہے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ ایمان رکھے کہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ اللہ کے نبی تھے، اور اسی طرح سے جو عیسائی یہودی آپ کے تعلق سے کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان کسی بھی طرح سے ان باتوں کو درست نہیں جان سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب یہ کرسمس ڈے منایا جا رہا ہو اور اس موقع سے اگر آپ کے بچے مشنریز اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو ان تمام چیزوں سے انہیں آگاہ کریں، بتائیں کہ آپ کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں اور کیا درست ہیں۔
क्योंकि उमूमन उन स्कूलों में क्या होता है, बच्चे को सिखाया जाता है कि तुम टॉफ़ी मांगो। जब वो बच्चे टॉफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह से टॉफ़ी मांगो, अपने अल्लाह से क्या करो, टॉफ़ी मांगो। ये कहानी नहीं है, बल्कि ये बात तजर्बे में है। कहीं कहते हैं कि अल्लाह से टॉफ़ी मांगो, टॉफ़ी नहीं मिलता। उनसे कहा जाता है कि जैसे से टॉफ़ी मांगो, तो ऊपर कोई होता है और जैसे बच्चा कहता है कि जैसे टॉफ़ी दो, ऊपर से टॉफ़ी गिरा दिया जाता है। इस तरह से उनके जहनों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उनके जहन में डाला जाता है कि अल्लाह तुम्हारा कुछ नहीं कर पा रहा है, और नौजुबिल्लाह जैसे से देखो तुम उनसे टॉफ़ी मांग रहे हो तो ज़रूरत इस बात की है कि इन तमाम चीज़ों से आप आगाह हों, इन फितनों से। क्योंकि हुदैफा बिन यमान के बारे में आप जानते हैं कि कानानास यसअलूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर व कुन्तु असअलुहु अनिश शर्र मखाफता अन युदरिकनी। सहाबा किराम, बड़े बड़े सहाबा किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे और आपसे क्या सवाल करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला तहज्जुद किस तरह से पढ़नी है, ये नेकी किस तरह से करनी है, यानी नेकियों के बारे में, नेकी की राहें पूछा करते थे। लेकिन कुन्तु असअलुहु अनिश शर्र, हुदैफा इब्न यमान जो राज़दार रसूल हैं, साहिब सिर्र रसूल हैं, कहते हैं कि कुन्तु असअलुहु अनिश शर्र, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्र और बुराई की राहों के बारे में पूछता था, मखाफत अन युदरिकनी। क्यों? मकसद ये नहीं होता था कि मैं बुराई खूब अच्छे ढंग से अंजाम दूं, नौजुबिल्लाह, बल्कि वो सिर्फ इसलिए पूछते थे कि मखाफत अन युदरिकनी, कि कहीं ऐसा ना हो कि बुराई में वो पढ़ करके बुराई के शिकार हो जाए और उन्हें ये मालूम ना हो सके कि वो बुरा काम कर रहे हैं। बहरहाल इस मौके से हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों पे खुसूसी तवज्जो दें, ध्यान रखें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें नेमत की शक्ल में हमें अता किया है। और अगर हम इनकी तरबियत में किसी भी तरह से कोताह साबित होते हैं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे उस कोताही के बारे में पूछेगा। क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में क़यामत के रोज़ पूछा जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इन हक़ाइक़ पर गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब दुआएं मांगें, अपने बच्चों पे इस फितने के दौर में खुसूसी उन पर निगाह रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दुआ है कि बारअल्लाह तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारअल्लाह जब तक जिंदा रख इस्लाम से जिंदा रख और जब तो हमें वफ़ात दे, ईमान की हालत में वफ़ात दे। बारअल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान मज़लूम हैं, मक़बूल हैं, जुल्म और सितम की चक्की में पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें इज़्ज़त और फ़क़्र अता फरमा। बारअल्लाह में से जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। बारअल्लाह में से जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज की अदायगी का सामान मुझे फरमा। आमीन। वाक़िफ़ दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر والله أعلم بما تصنعون.